اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون۔ فرعونیوں نے کہا کہ جب بھی تو ہمارے پاس کوئی نشانی لائے گا جس کے ذریعے تو ہمارے اوپر جادو کرے ہم پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ ہم نے ان پر طوفان بھیجا اور ٹڈی دل بھیجا اور جوئیں بھیجیں، مینڈک بھیجا، خون بھیجا، واضح واضح نشانیاں۔ انہوں نے تکبر کیا اور مجرم قوم تھی۔ جب بھی ان پر کوئی عذاب آتا تو وہ کہتے اے موسیٰ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر، جو تیرے رب کے ہاں تیرا عہد ہے، اگر تو ہم سے اس عذاب کو ٹال لے گا تو ہم تجھ پر ایمان لائیں گے اور ہم آپ کے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دیں گے۔ جب ہم ان سے اس عذاب کو ٹال دیتے ایک وقت تک جس کو وہ پہنچتے تو پھر وہ اپنے وعدے کو توڑ لیتے۔ موسیٰ علیہ السلام کا بنی اسرائیل کے ساتھ، قبطیوں کے ساتھ، فرعونیوں کے ساتھ جو معاملہ چلا ہے اس کا تذکرہ یہاں چل رہا ہے۔ کئی سارے الزامات لگائے تھے موسیٰ علیہ السلام پر۔ ایک تو ان پر قحط آیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا قحط کا، تو وہ کہنے لگے کہ یہ آپ کی نحوست ہے اور ایمان والوں کی بنی اسرائیل کی نحوست ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ یہ انہی کی نحوست ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں جو لکھی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے برے اعمال کی بدولت ان پر بھیجتا ہے لیکن اکثر جانتے نہیں ہیں۔ اب سب سے پہلا عذاب ان پر قحط کا آیا، ہر طرف سے پانی خشک ہو گیا، تفصیل سے اس پر بات ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دریا نیل کو پھر چلا دیا، بارشیں دے دی۔ اب اچھائی جو پہنچی اس کی نسبت اپنی طرف کرنے لگے کہ یہ ہمارا کمال ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا ایسے بدعمل اور بدعقیدہ لوگ تھے اور ایسے ڈیٹھ لوگ تھے یہ قبطی فرعونی، انہوں نے صراحتاً کہا کہ جو بھی تو نشانی اپنی نبوت کی لائے گا تو وہ جادو ہوگا، اور اس کے ذریعے جب تو ہمارے اوپر جادو کرے گا فما نحن لک بمؤمنین، ہم پھر بھی تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اپنے ڈیٹھ پن کا اظہار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان پر مختلف عذاب بھیجے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا 9 آیات کہ 9 نشانیاں تھیں، اور 9 نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں پہلے ذکر ہو چکی ہیں، کچھ نشانیاں اس آیت میں ہیں۔ ایک تو طوفان بھیجا ان پر۔ یہ جو طوفان کا لفظ ہے عام طور پر یہ 2 چیزوں کی بہتات پر بولا جاتا ہے۔ پانی کی بہتات پر، پانی بہت زیادہ ہو جائے، بارش کے ذریعے سے سیلاب آ جائے تو اس کو بھی طوفان کہتے ہیں، یا ہوا کے ذریعے ہوا بہت زیادہ آ جائے، نقصان ہو جائے تو اس کو بھی طوفان کہتے ہیں۔ لیکن تابعی ہیں امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ، مفسر ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی بھی عذاب ہو تو طوفان کا لفظ اس پر بھی بولا جاتا ہے۔ ان پر جو طوفان آیا وہ پانی کا طوفان آیا، اور دوسرا فرمایا جراد ٹڈی دل کو کہتے ہیں۔ یہ کچھ دن پہلے ہمارے پاس بھی یہاں آئی تھی پاکستان میں، اور کئی سارے علاقے تباہ کر گئی، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ فوج
ایک روایت میں ہے کہ یہ جند اللہ ہے، اللہ کی فوج ہے۔ جب اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے یہ ایک ایسی فوج ہے جس کا کھانا بھی جائز ہے اور بغیر ذبح کر کے کھانا جائز ہے اس کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تمہارے دو جانور اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر حلال کیے ہیں، ایک مچھلی السمک والجراد، ایک مچھلی اور ایک ٹڈی، کہ اس کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اور فرمایا کہ دو خون تمہارے اوپر حلال کیے ہیں، ایک الکبد والطحال، ایک جگر ہے دوسرا تلی ہے، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ یہ خون ہے لیکن اللہ نے حلال کیا ہے۔ تو بہرحال یہ ٹڈی ایسی چیز ہے جو فصلوں کو بالکل تباہ کر جاتی ہے، اور اسی کی بنیاد پر قحط بھی پھر جاتا ہے اور فصلیں ساری تباہ ہو جاتی ہیں، لوگ غربت کا شکار ہو جاتے ہیں جیسے علاقے سے یہ گزر جائے۔ اس وجہ سے یہ عام آدمی سے رکتی بھی نہیں ہے، حکومت اپنے طاقت کی سطح پر اس کے لیے رکاوٹیں اختیار کرتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ دوسری طرف ان کو دھکیل دیا جائے، لیکن جس طرف یہ آ جائے اللہ کے حکم سے تو پھر حکومت بھی سامنے اس کے کمزور پڑ جاتی ہے۔ والقمل، تیسرا عذاب قمل کا۔ قمل یہ دو قسم کے جانوروں پر بولا جاتا ہے، جوں پر بھی بولا جاتا ہے، اور اسی طرح سسری اور گھن جو اناج کو لگ جاتے ہیں، یہ قمل کا لفظ اس پر بھی بولا جاتا ہے۔ ضفادع مینڈک کو کہتے ہیں جو پانی میں رہتی ہے، بددم خون۔ فرمایا آیات مفصلات، یہ اللہ تعالیٰ کی ایسی نشانیاں تھیں جو واضح واضح تھیں۔ فاستکبروا، انہوں نے تکبر کیا اور مجرم قوم میں سے تھے۔ آگے انہی عذاب کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا، فلما وقع علیہم الرجز، ان کی حالت یہ تھی ڈیٹھ پن کی۔ روایت میں ہے تفسیر روح المعانی میں فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس گئے اور ان کو کہا کہ تم ایمان لے آؤ اور بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو، ہم فلسطین شام دوبارہ جانا چاہتے ہیں، آپ کا علاقہ چھوڑ دیتے ہیں، آپ ہمیں آزاد کر دیں۔ تو اس وقت وہ قحط میں مبتلا تھے، انہوں نے کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ بارش برسا دے تو پھر ہم آپ کے پاس بھیج دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے مانگا، اللہ تعالیٰ نے بارش برسائی، دریا نیل چل پڑا، تو پھر چند دن کے بعد وہ مکر گئے، نہ بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر طوفان بھیجا۔ یہ جو طوفان تھا یہ بھی بارش کا طوفان تھا، 8 دن تک ان پر بارش رہی، اور ایسی بارش رہی کہ ان کے گھر سارے کے سارے پانی سے بھر گئے، وہ گھروں میں محصور ہو گئے اور نکلنے کے قابل نہیں تھے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ جو قبطی تھے ان کے گھر تو بھر گئے بارش سے، ان پر بارش برس رہی تھی، جو بنی اسرائیل تھے ان کے ہاں بارش نہیں تھی، نہ ان کے گھر میں پانی گیا، کچھ بھی نہ ہوا۔ اب یہ بھاگے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہمارے اس مصیبت سے ہمیں بچا لے تو ہم ایمان بھی لائیں گے آپ پر اور بنی اسرائیل کو بھی آپ کے ساتھ بھیج دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ سے مانگا، اللہ تعالیٰ نے بارش روک دی اور اضافی پانی اللہ تعالیٰ نے دریاؤں میں بہا دیا۔ اور اس کے بعد کھیتی نکل آئی، خوب کھیتی نکلی۔ جب انہوں نے دیکھا لہلہاتی کھیتی کو پہلے سے زیادہ، تو وہ مکر گئے، اپنے وعدے کو توڑ ڈالا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر دوسری مصیبت بھیج دی۔ جب سب لہلہاتے کھیت تھے ہر طرف، تو اللہ تعالیٰ نے جراد ٹڈی دل کو بھیج دیا۔ انہوں نے آ کر ان پر ایسا تسلط اختیار کیا، روایت میں ہے کہ صرف کھیتوں پر نہیں، لوگوں کے کپڑوں میں، ان کے منہ میں، ان کے برتنوں میں، ان کے گھروں میں داخل ہو گئی، یہاں تک تنگ آ گئے۔ اور صرف تھی فرعونی اور قبطیوں کے پاس، بنی اسرائیل میں سے کسی کے پاس یہ ٹڈی نہیں آئی، جہاں وہ رہتے تھے وہاں کچھ نہیں تھا۔ اب وہ پریشان ہوئے، ان کو یقین ہو گیا کہ یہ ہمارے کردار کی وجہ سے عذاب آیا ہے، تو پھر بھاگتے ہوئے آئے اور آ کر معافی مانگی، کہا کہ آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ اس کو ٹال دے تو اب ہم آپ پر ایمان لائیں گے اور بنی اسرائیل کو بھی بھیج دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر مانگا تو انہوں نے اپنے وعدہ خلافی کی، کھیت خوب ہوئے، اناج خوب ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے پھر وہ گھن اور سسری کو بھیج دیا
اور انہوں نے ان کے گھر میں پڑے ہوئے گندم کو، اناج کو ایسا تباہ کیا کہ ان کے کھانے کے قابل نہ رہی۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ یہی جوئیں آ گئیں جو ان کے کپڑوں میں داخل ہو گئیں، منہ کھولتے تھے تو اس میں بھی جوئیں داخل ہو جاتی تھی، آنکھوں میں جوئیں تھیں اور بالوں میں جوئیں تھیں، کوئی جسم کا حصہ نہ بچا جس میں جوئیں نہ ہوں۔ ان کے بستروں میں ہر جگہ جس چیز کو بھی استعمال کرتے، اور تھی صرف قبطیوں کے پاس، بنی اسرائیل کے پاس نہیں تھی۔ اب ان کو یقین ہو گیا یہ بھی اللہ کا عذاب ہے، بھاگتے ہوئے آئے اور آ کر پھر معافی مانگی، وہی وعدہ کیا کہ ہم ایمان لائیں گے اور بنی اسرائیل کو بھیجیں گے، قبول نہ کیا انہوں نے۔ یعنی جب وہ عذاب ٹل گیا تو اس کے بعد پھر اسی طرح پکے رہے۔ تو جب گھر میں پھر کھانا کھانا شروع کیا، وہی اناج استعمال میں لانا شروع کیا، تو اللہ تعالیٰ نے مینڈک کو بھیج دیا۔ یہ بڑے بڑے مینڈک اور چھوٹے مینڈک اتنا کثیر ہو گئے کہ یہ کھانے کی ہمت نہ رکھتے تھے۔ یہ پانی پینے کے لیے بھی منہ کھولتے تو حلق تک چلی جاتی یہ مینڈک، اور اسی طرح ہاتھ میں، پاؤں میں، بستروں میں، گھروں میں جہاں بیٹھتے تھے وہاں مینڈک زیادہ ہو جاتے تھے، اور ان کی بدبو پھیل گئی اتنا حد سے زیادہ۔ تو پھر یہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے مانگا، یہ عذاب ٹلا، پھر بھی وہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی کی اور بنی اسرائیل کو نہ بھیجا، نہ ایمان لائے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے بعد خون کا عذاب بھیجا۔ ان کا پانی سارا کا سارا خون ہو گیا، جیسے برتن میں ڈالتے تھے پانی تو وہ خون ہو جاتا تھا، پکانے کے لیے ڈالتے تھے کسی دیگچی کے اندر تو وہ خون بن جاتا تھا، اور یہ تھا صرف انہی میں، بنی اسرائیل میں ایسا نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے یہ بات فرمائی کہ انہوں نے کہا فلما وقع علیہم الرجز، جب ان پر عذاب آتا تو کہتے یا موسیٰ ادع لنا ربک بما عہد عندک، جو اللہ کا آپ کے پاس عہد ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول کرتا ہے، تو آپ مانگیں لئن کشفت عنا الرجز، اگر آپ ہم سے اس عذاب کو دور کر دیں گے، لنؤمنن لک، ہم ایمان بھی لائیں گے، ولنرسلن معک بنی اسرائیل، اور ہم ضرور بالضرور آپ کے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دیں گے۔ فلما کشفنا عنہم الرجز، جب ہم ان سے عذاب ٹالتے، الی اجل، ایک وقت تک، ہم بالغوہ، جس کو یہ پہنچ جاتے، اذا ہم ینکثون، پھر وہ توڑ دیتے اس کو۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے ایک بڑے عذاب کا تذکرہ فرمایا۔ ان آیات میں ہمارے لیے سبق ہے، اللہ تعالیٰ نے اس امت میں بھی یہ تھوڑے تھوڑے عذاب مختلف اوقات میں بھیجے ہیں تاکہ قوم متنبہ ہو جائے۔ ہم دیکھتے ہیں بارش بھی خوب آتی ہے، اور اسی طرح کبھی یہ مصیبتیں اور کیڑے بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے ٹڈی آ جاتی ہے، ٹڈی دل آ جاتی ہے، کبھی کوئی مصیبت۔ یہ بھی ہمارے لیے تنبیہ ہے، ہم اللہ سے معافی مانگیں اور اپنے اعمال کو درست کر لیں تو اللہ تعالیٰ ہماری خوب مدد کرے گا، جس طرح ایمان والوں کی اللہ مدد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ پڑھ لیجئے وقالوا مہما تأتنا بہ من آیۃ لتسحرنا بہا فما نحن لک بمؤمنین فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین ولما وقع علیہم الرجز قالوا یا موسیٰ ادع لنا ربک بما عہد عندک لئن کشفت عنا الرجز لنؤمنن لک ولنرسلن معک بنی اسرائیل فلما کشفنا عنہم الرجز الی اجل ہم بالغوہ اذا ہم ینکثون۔ وقالو، کہنے لگے، مہما تأتینا بہ، جب بھی تو لائے گا ہمارے پاس، من آیتن، کوئی بھی نشانی، لتسحرنا بہا، تاکہ اس کے ذریعے ہمارے پر جادو کرے، فما نحن لک، نہیں ہے ہمارے لیے گنجائش
کہ لک بمؤمنین کہ ہم آپ پر ایمان لائیں۔ فارسلنا ہم نے بھیجا علیہم ان پر طوفان بھیجا، والجرادہ ٹڈی دل بھیجا، والقمل جوئیں یا گھن بھیجا، والضفادع اور مینڈک بھیجے، والدم اور خون بھیجا، آیات مفصلات واضح واضح نشانی کے طور پر، فاستکبروا پس انہوں نے تکبر کیا، وکانوا قوما مجرمین یہ مجرم قوم تھی۔ ولما وقع جب بھی ان پر آیا الرجز کوئی عذاب، قالوا کہنے لگے یا موسیٰ اے موسیٰ ادع لنا ہمارے لیے دعا کر ربک اپنے رب سے، بما عہد عندک اس وجہ سے جو آپ کے پاس عہد ہے، لئن کشفت اگر تو نے کھول دیا عنا ہم سے الرجز اس عذاب کو، لنؤمنن لک ہم ضرور بالضرور آپ پر ایمان لیں گے، ولنرسلن معک ضرور بالضرور بھیجیں گے آپ کے ساتھ بنی اسرائیل کو۔ فلما کشفنا جب بھی ہم نے کھولا عنہم ان سے الرجز کوئی عذاب، الی اجل ایک وقت تک، ہم بالغو جس کو یہ پہنچے، اذا ہم پھر وہ ینکسون توڑنے لگ گئے اس کو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا ارحم الراحمین، یا اللہ ہم سب کی بخشش فرما، ہم سب کے سارے گناہ معاف فرما، اپنی محبت تعلق قرب نصیب فرما، اپنے نام کی لذت سرور نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے دلوں میں اپنی محبت نصیب فرما، یا اللہ اپنے نام کی لذت سرور نصیب فرما۔ یا اللہ دنیا کی لذتیں ایسی کہ تجھے بھول جائیں ہمیں ایسی حالت سے بچا۔ یا اللہ ہمیں نماز کی حقیقت، اعمال کی حقیقت نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کو خاتمہ ایمان پر نصیب فرما، گمراہی اور ضلالت کی صورتوں سے بچا۔ یا ربنا تقبل منا، یا اللہ جتنے بیمار ہیں صحت تندرستی نصیب فرما، جتنے مقروض ہیں قرض کی ادائیگی کی صورت پیدا فرما، دین کا کام جہاں جس صورت میں بھی ہو رہا ہے قبول فرما، برکات نصیب فرما۔ یا اللہ اس سرزمین پر پاکستان کو اسلامی نظام کے لیے قبول فرما، جو رکاوٹیں ہیں سب دور فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔